بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق ومعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين هم موضع سره ولجع أمره وكهوف قطبه وعيبة علمه وجبال دينه. الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء کے اس مکتب میں جہاں کروڑوں مقامات پر دروس کا سلسلہ، یاد کا سلسلہ، اس حکیم عظیم سے اپنے امراض کے علاج کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بیت القائم میں اپنے چوتھے مرحلے پر پہنچی ہے۔ سید الشہداء 7 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلتے ہوئے آئندہ کا، اپنی زندگی کا اور تا قیام قیامت منشور پیش فرما رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں: من کان باذلا فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے پختہ طور پر خدا سے ملاقات کا ارادہ کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے،
انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں حسین ابن علی کل انشاءاللہ یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ ہے امام کا وہ خطبہ جس خطبے کو موضوع گفتگو بنا کے ہم ان ایام عزا میں اس گھرانے سے اپنا کچھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی سے تعلق قائم کرنا ہو، یا درخواست دی جاتی ہے، یا دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ بہت مہم چیز مانگنی ہو تو اس کے پیاروں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اب ہم ہر وہ ذریعہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم اس قافلہ سالار کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ سید الشہداء اپنے ان الفاظ میں فرما یہ رہے ہیں کہ میں ملاقات خدا کے لیے نکل رہا ہوں، اور اکیلا نہیں نکلنا چاہتا، آپ کو ساتھ لینا چاہتا ہوں، اور یہ ساتھ فقط اگر آپ دیں گے تو حسین ابن علی کا ساتھ نہیں ہوگا بلکہ تمام نمائندگان الہی کا ساتھ ہوگا۔ لہذا بہت بڑی دعوت ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آپ ہمارے ہمراہی ہو جائیں۔ ہمیں ہر روز دیکھنا ہے بلکہ ہر سانس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس سفر میں امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب ایک قافلہ سالار بار بار یہ اعلان کرے کہ دیکھیے ہم جا رہے ہیں، تاریخیں ختم ہو رہی ہیں، آپ بھی آئیے، اور ہم اپنی جگہ سے ہلے نہیں، تو مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس قافلہ سالار کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ اور پھر جو قافلہ سالار کسی قافلے کا اعلان کرتا ہے وہ شرائط بتلاتا ہے، تاریخیں بتلاتا ہے، پاسپورٹ مانگتا ہے۔ اب یہ قافلہ سالار ہم سے کیا چاہتا ہے، بس اس پہ گفتگو آج ہوگی۔ رات جہاں بحث ہم نے چھوڑی تھی، عرض کیا تھا کہ اگر آپ احادیث کی کتابوں کو دیکھیں تو جناب سید الشہداء کی زیارت کا اتنا ثواب کہ بعض کتابوں میں ایک دفعہ زیارت کا ثواب 70 مقبول حجوں سے بھی زیادہ۔ لیکن جس روایت کو آپ دیکھیں گے وہاں ایک لفظ آپ کو ملے گا، من دار الحسین، جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی اس کو یہ ثواب ملے گا، یا من بکا علی الحسین، جو امام حسین علیہ السلام پر روئے گا، غفر اللہ ذنبہ ما تقدم وما تاخر، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی اس کو راہیں بتلا دے گا۔ اب یہ کس پہ ہے؟ زیارت امام اور گریہ امام پہ۔ لیکن ہر حدیث میں ایک لفظ درمیان میں آیا ہے، عارفاً بحقہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان، جو رات کو وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ عارفاً بحق ہی کیا ہے، وہ کون سا حق ہے جو حق ہم پہچانے اور پھر یہ ثواب ملتا ہے۔ تو معصومین نے اپنی تعلیمات میں اس پہلو کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ جہاں کہا ہے عارفاً بحقہ، وہاں دو قسم کے الفاظ ہیں۔ ہم ان کے حق کو کیا پہچانے، کیا ہے ان کا مقام، چونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ بیان کر دیا جاتا ہے جی ہم ان کو کہاں پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیے ان حدیث میں واضح طور پر معصوم نے فرمایا کہ آپ کو کیا پہچاننا ہے۔ کم از کم جو پہچان واجب ہے وہ ان احادیث میں جہاں زیارت اور گریہ کا ثواب بیان کیا گیا ہے وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ عارفاً بحقہ، کیا یعلم انہ مفترض الطاعہ۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ میں علامہ مجلسی کی بہار الانوار کی جلد نمبر 99 کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کم از کم حق جو واجب ہے اور جس حق پہ گریہ کا اور زیارت کا ثواب ملے گا وہ حق یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہ مفترض الطاعہ،
یہ لفظ دو ہیں، فرض اور طاعت۔ آپ کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس کی ہم زیارت پہ جا رہے ہیں یا وہ جس پر ہم گیریا کر رہے ہیں وہ ہے کہ جس کی اطاعت فرض ہے۔ افترض الطاعہ، جس کی اطاعت فرض ہے۔ دوسری حدیث میں جو چھٹے امام سے ہیں، اس قسم کی بہت ساری روایات 8ویں امام سے نقل ہیں، چھٹے امام سے نقل ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عارفاً بحقہ وَيَعْتَمَّ بِهِ، عارفاً بحقہ کا کم از کم ایک درجہ یہ ہے کہ اب جو وہ راہ اپنائے ہوئے ہیں اس راہ پہ ان کے پیچھے چلیں، یعتم بہ، ان کی ہم معمومیت میں چلیں۔ اور یہی ہے ہمارا اس عشرے کا موضوع، ان کی اطاعت کو فرض سمجھیں یا ان کی معیت میں چلیں۔ یہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کا وہ دعویٰ جو جناب سید الشہداء مکہ چھوڑتے ہو کر رہے ہیں کہ پل یرحل معنا، ہمارے ساتھ چلو، ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات ان دو الفاظ کی طرف متوجہ ہوئے تو موضوع واضح ہو سکتا ہے۔ پہلا ان کے حق معرفت کیا ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ یعتم بہ، ان کے پیچھے چلا جائے۔ لفظ امام بھی اسی سے ہے، یعتم بہ، یعنی ان کی معمومیت میں چلا جائے۔ تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ان کو اس انداز سے پہچانا جائے کہ ان کی اطاعت فرض ہے اور ان کی امامت میں چلنا فرض ہے، تو یہی مفہوم ہے معیت کا، ان کے ساتھ چلنے کا۔ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ اب کتنا فاصلہ ہو تو وہ معیت شمار ہوتی ہے، لیکن اس راہ کے راہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اس راہ کے راہی نے جو کچھ کہنا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، یہی ذریعہ ہے ہماری زیارت و ہمارے گریہ کے ثواب کا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ویسے سید الشہداء کا باقی ائمہ ہدیٰ سے ایک الگ عظمت کا جملہ ہے سید الشہداء کے لیے، اور میں اس کو حدیث اگر کہوں حدیث پیغمبر تو بھی کہہ سکتا ہوں، حدیث قدسی کو ہوں تو بھی کہہ سکتا ہوں۔ ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جس کے دو جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کی موجودگی میں پیغمبر اکرم سید الشہداء کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور ایک جملہ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ حسین زمین والوں سے زیادہ آسمانوں والوں کے نزدیک معزز و مکرم ہے۔ تعجب ہوتا ہے اس شخص کو کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے زمین سے زیادہ حسین ابن علی کا عظمت آسمانوں پہ زیادہ ہے؟ تفصیلی حدیث جو جملہ عرض کرنا ہے، جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا، انہو لمکتوب علی یمین عرش الرحمن ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھے معراج کی سیر کرائی تو میں نے معراج کے اس سفر کے دوران اللہ کے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا کہ انہو لمکتوب علی یمین عرش الرحمن۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، کہ حسین مصباح ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اب یہ ہے مقام جناب سید الشہداء۔ اور جب راہ کی بات ہم کرتے ہیں عزیزان، میں مسلسل گزشتہ دو مجالس میں عرض کرتا رہا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کو اگر جاننا چاہتے ہیں اور ہدایت کو پانا چاہتے ہیں تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سورہ میں فرمایا ہدن للمتقین کی دعا مانگو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مقامات پر قرآن کو ذریعہ ہدایت قرار دیا ہے۔ یہی پہلا سورہ کے بعد فوراً جب سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعریف کیا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد ہدن للمتقین۔ یہ کس چیز کی تعریف ہے؟
یہ اللہ کی کتاب کی تعریف ہے کہ اللہ کی کتاب وہ ہے جو متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور پھر سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں آپ اکثر دعاؤں میں پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. ہدن للناس، قرآن کی 2 تعریفیں ہیں، ہدن للمتقین اور ہدن للناس. ابھی مجھے اس بحث میں نہیں جانا. 2 تعریفیں ہیں قرآن کی، ہدن للناس اور ہدن للمتقین. اب ذرا پھر پلٹ کے آئیے دیکھیے حسین اس راہ کے کتنے بڑے راہبر اور رہنما ہیں. جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انہو لمکتوب علی یمین عرش الرحمن ان الحسین مصباح ہدن، یا بعض پڑھتے ہیں مصباح الہدا. سید الشہداء ہدایت کی راہ کے چراغ ہیں. اب ان 2 چیزوں کو ملا کے دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دعا مانگتے رہا کرو ہدن للمتقین، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اس کی ہدایت فرماتا رہے. اور ادھر قرآن کو فرمایا یہ ہدن للمتقین ہے. اب قرآن ہدن للمتقین ہے اور عرش رحمان پہ حسین ابن علی کی جو عظمت لکھی ہے وہ حسین ابن علی اس ہدایت کی راہ کا چراغ ہے. یعنی اگر آپ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس رہنما کی راہبریت میں اور مائیت میں آ کے آپ کو چراغ ہدایت حاصل کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کوئی کتاب اس وقت تک پڑھی نہیں جا سکتی جب تک اس کے لیے چراغ موجود نہ ہو. لہذا قرآن اس وقت تک ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتا جب علی سے لے کے 12ویں تک ہر ایک اپنے دور میں صاحب و زمان تک امام اور ہادی بن کے ہدن للمتقین کا مصداق بنانے کے لیے چراغ ہدایت نہ بنے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، مشروط محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ رہنما جو اعلان کر رہے ہیں یہ خود چراغ ہدایت ہے، چراغ راہ ہے قرآن کتاب کی صورت میں. اور یہ چراغ کی صورت میں ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، تب ہم اس راہ کو طے کر کے کہاں پہنچ سکیں گے جہاں سید الشہداء نے اعلان کیا ہے کہ موطنا علی لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا ہمراہی ہو. ہم چراغ ہدایت بن کے قرآن سے ہدایت لے کے قرآن کا ساتھ ہو کے ہم آپ کو نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے اور ملاقات پروردگار کا ذریعہ بھی بنیں گے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. لہذا ان راہ کے راہبروں اور رہنماؤں کے ساتھ چلنے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ خواہ وہ زیارت کی صورت میں ہو، خواہ وہ گرجا کی صورت میں ہو. ثواب کب ملتا ہے؟ جب ہم یہ جان لیں کہ یہ وہ ہیں جن کی اطاعت فرض ہے. اور جناب امیر المومنین نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اپنے حق کے طور پر اس کو بیان کیا ہے. دیکھیے عارفاً بحق ہی کی لفظ آپ کے ذہن میں رہے. جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 34 میں ان حقوق کا تذکرہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں کچھ میرے آپ پر حقوق ہیں، کچھ آپ کے مجھ علی پر حقوق ہیں. اور پھر آگے شمار کرتے ہیں، گنواتے ہیں 4 حق جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا خطبہ نمبر 34 میں. وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ، مجھ علی کا آپ پر کیا حق ہے؟ ذرا آپ بھی سوچ لیجئے اور ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. کیا ہم نے کبھی اس بیس پہ بھی سوچا ہے جناب امیر المومنین کو کہ امیر المومنین بھی کچھ ہم سے طلب کرتے ہیں اور ان کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں؟ 4 حق جناب امیر المومنین نے اس خطبے میں بیان فرمائے ہیں. اما حقی علیکم، میرا آپ پر حق یہ ہے، الوفاء بالبیعہ، جب مجھ علی کی بیعت کی ہے تو بیعت کے ساتھ وفادار رہو. والنصیحۃ فی المشہد والمغیب، امام آپ کے سامنے موجود ہو یا امام آپ سے غائب ہو، ہمیشہ آپ امام سے مربوط رہیں اور امام کے خیر خواہ رہیں. یہ ایک بڑی تفصیلی بات، اور اسی بات سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں. اور 7 مقامات پر نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے اپنے 12ویں فرزند کو یاد کیا ہے، جو واضح طور پر امام نے 12ویں امام کو یاد کیا. پہلے امام نے 12ویں امام کو، اس میں یہ شمار نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم تفصیل میں جائیں تو جب امام کہتے ہیں کہ وَالنَّصِيحَةُ
फिल मशहद वल मगीब, इमाम शाहिद हो या इमाम गायब हो, इमाम की हाजिरी में और इमाम की गैबत में, दोनों सूरतों में आपको इमाम का खैर खा रहना चाहिए और इमाम के साथ रहना चाहिए। ये दूसरा हक। और तीसरा और चौथा जो मेरे मौजू के साथ लफ्ज़ बलफ्ज़ मिलता है, इमाम फरमाते हैं वल इजाबतु हीन अदुकुम वत्ताअतु हीन आमुरुकुम। जब मैं अली आपको बुलाऊं तो मेरा हक ये बनता है कि आप मेरी आवाज पर लब्बैक कहें। वल इजाबत, याद कर लीजिए जवानन। और इन मजालिस से ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद करेंगे तो आपके पास इल्म का एक सरमाया जमा हो जाएगा। और वैसे मैं दोबारा अर्ज कर दूं, पहले दिन भी मैंने अर्ज किया था, हर मजलिस में चंद पॉइंट जो है वो आप नोट किया कीजिए, तो फिर आप 10 मसलन 4 पॉइंट आप हर मजलिस में नोट करते हैं। 10 दिन बाद आप कहेंगे जनाब हमारे पास तो 40 पॉइंट नोट हो गए हैं। अब अगर एक जवान जो पहली दफा ये समझने के काबिल है और नोट करने के काबिल है, मसलन 12 साल का 13 साल का जवान है और उसने 4 पॉइंट रोजाना के बेस पे 10 मजलिसों में 40 पॉइंट नकल कर लिए और याद कर लिए हैं। आप मुझे बतलाओ, जब वो 40 साल मजालिस में शिरकत करेगा तो 40 साल बाद वो एक बेहतरीन आलिम होगा या नहीं होगा? इन मजालिस से उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये मजालिस वो मदरसे हैं जिन मदरसों से हम इल्म भी सीखते हैं और अपनी जिंदगी के संवारने के इस घराने से ढंग भी सीखते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। कुरान वो किताब है जो दर्स से इनकलाब है, जो उसवाए रसूल है, हमारा वो असूल है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है हमारी दर्सेगाह करबला करबला करबला। नारे हैदरी। ये खुतबे के खुतबा नंबर 34। वैसे मैंने अपने खुतबे में जो मैं मजलिस की इब्तिदा में खुतबा पढ़ता हूँ तो हमद इलाहिया के लिए मुझे एक जवान नजर आया है जो हमारे इस्लामिक थॉट का प्रिंटेड नाजुल बलागा उठाए हुए था इंग्लिश में, अभी तो यहाँ मौजूद है इंग्लिश के नाजुल बलागा, और इस पे काम हो रहा है। मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा नाजुल बलागा का फ़कत उर्दू में भी हमने अपने इदारे की तरफ से प्रिंट कराया है। और दुआ भी फरमाइएगा आप। कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह अरबी और उर्दू दोनों मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा बेहतरीन अंदाज में इस साल में इंशाअल्लाह प्रिंट हो जाएगा। काम हो रहा है उस पर। मैं जो मजलिस से पहले खुतबा पढ़ता हूँ जरा इन पे भी गौर फरमाया कीजिए। हमद इलाही के लिए मैं खुतबा नंबर 1 के 11 जुमलात पढ़ता हूँ। नाजुल बलागा का पहला खुतबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आओ मैं अली आपको बतलाऊं अल्लाह की हमद कैसे की जाती है। और शुरू यूं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुजतहिदून। ये पहले खुतबे के पहले 13 या 11 जुमलात हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमद है उस जात के लिए जिसकी हमद को हमद बयान करने वाले बयान कर ही नहीं सकते। अब ये तर्जमा जो है वो इसमें देखिएगा, जब पैगंबर अकरम की नात का तज़किरा आता है तो वहां मैं जो जुमले नकल करता हूं, मैं 3 जुमले नाजुल बलागा से नकल करता हूं। अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक व मुअलिनिल हक बिल हक। ये नाजुल बलागा का खुतबा नंबर 70 है, जहां जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते आओ मैं अली आपको बतलाऊं कि मुस्तफा पर दुरूद और सलाम कैसे भेजना है। इसको नोट कर लीजिए। खुतबा नंबर 70 हमद जनाबे परवरदिगार खुतबा नंबर 1 और नात पैगंबर अकरम खुतबा नंबर 70। ये फकत मिसालें दे रहा हूं। और मैं जब अजमत अहले बैत बयान करता हूं तो भी मैं नाजुल बलागा के एक हवाले से, और वो खुतबा नंबर 2 से, यानी खुतबा नंबर 1 से तौहीद की अजमत, खुतबा नंबर 2 से अहले बैत की अजमत, खुतबा नंबर 70 से पैगंबर अकरम की अजमत। खुतबा नंबर 2 के अल्फाज जो मैं अक्सर नकल करता हूं मजलिस से पहले के खुतबे में, वो क्या है? हम मौज़िउ सिर्रिह वलजा अमरिह। वो हैं कि जो अल्लाह के राज़ों के राज़दान हैं, वो हैं कि ऐबत इल्म, जो अल्लाह के इल्म के खजाना दार हैं,
وہ کہوف کتبے جو اللہ کی کتابوں کے لیے مضبوط غار ہیں، وہ جبال دین، آل محمد وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے پہاڑ کا کام دیتے ہیں۔ اب یہ ہیں آل محمد کی عظمتیں جو نہج البلاغہ میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں علمی طور پر نوٹ کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ خطبہ نمبر 34 کے 2 جملات موضوع ذہن میں رہے کہ جناب سید الشہداء کی زیارت اور بقا کا ثواب تب ہے جب ہم ان کے حق کو جانتے ہوں، حق کا معرفت، ان کی معرفت کا حق ہمیں معلوم ہو۔ حق کم از کم کیا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ مفترض الطاعہ یا مفترض الطاعہ، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا حق، مجھے علی کا حق آپ پر یہ ہے کہ جب الاجابۃ حین ادعوکم، میں علی جب آپ کو بلاؤں تو آپ میری صدا پہ لبیک کہیں، وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ، اور میں علی جب آپ کو کوئی حکم دوں تو آپ اس حکم پر میری اطاعت کریں، یہ علی کا حق ہے۔ اب ہمیں پلٹ کے دیکھنا ہے اپنے آپ کو، کیا علی کی صدائیں ہمیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا کبھی صدائے علی پہ ہم نے لبیک کہی ہے؟ کیا امیر المومنین کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہے؟ کہ امیر المومنین کے کسی حکم کو ہم نے مان کے کہا یا علی یہ آپ کا حکم تھا اور یہ ہم نے انجام دیا ہے؟ یقیناً ہے آپ حضرات اور آپ جوانان، یہاں آپ کا آنا خود یہ بتلاتا ہے کہ الحمدللہ ویکینڈ کی مصروفیات دنیا کے جوانوں کی کیا رہتی ہیں اور ہمارے جوانوں کی کیا ہیں۔ یہ قابل شکر الہی ہے یہ چیز۔ دنیا بھر میں عزاخانے جوانوں سے سجے ہوئے ہیں۔ یہ والدین کے لیے وہ موقعیت ہے جب ان کو شکر انجام دینا چاہیے۔ پروردگار، ویکنڈ ہو یا یہ موسم ہو، ہمارے اس ارد گرد کے ماحول میں جوان کیسے اپنی جوانیاں خرچ کرتے اور وقت خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے وہ جوان ہیں جو دن میں 20 دفعہ دیکھتے ہیں کہ وقت مجلس کب شروع ہو رہا ہے کہ ہم اس عزاخانے میں جائیں اور اپنے ان واجبات کو ادا کر کے نماز جماعت پڑھ کے پھر حسین ابن علی کی اس عبادت اور اس یاد میں جماعت کی صورت میں شامل ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس پہ جتنا ہم شکر کریں گے اس کے بعد پھر اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور یہی ہے حق کے ولایت، یہی ہے عظمت اہل بیت کا عملی اقرار۔ الاجابۃ حین ادعوکم، جب میں آپ کو بلاؤں تو آپ لبیک کہیں، اور جب میں آپ کو کوئی حکم دوں تو آپ اطاعت کریں۔ اور یہ فقط جناب امیر علیہ السلام نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ ہم جب ولایت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ حضرات متوجہ ہیں کہ ولایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، درجہ بدرجہ۔ سورہ مائدہ کی 5ویں سورہ کی آیہ نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں والدین سے اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو آل محمد کے قصیدے ہیں جو اللہ نے پڑھے ہیں۔ ایک نوٹ بک اپنے بچوں کے لیے یہ بھی بنوا دیا کیجئے کہ چلے مل بیٹھ کے لکھتے ہیں وہ قصیدے کے مصرے جو اللہ نے آل محمد کی عظمت میں بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک قصیدے کا مصرع یہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہاں ولایت پہلے سب سے کس کی ہے؟ اللہ، انما ولیکم اللہ، آپ کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، آپ کا ولی رسول ہے۔ اور پھر تیسرے ولی کی تفصیل سے تعریف کی، اس لیے کہ معلوم تھا کل اس تیسری ولایت کے منکر زیادہ ہوں گے۔ دیکھیے ایک لفظ میں انما ولیکم اللہ، آپ کا ولی اللہ، ورسولہ، اور آپ کا ولی اللہ کا رسول۔ ایک جملہ ولایت الہی، ایک جملہ ولایت پیغمبر۔ اب جب تیسری ولایت کی بات آتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وہاں ایک لفظ ہے انما ولیکم، پھر کیا کہا اللہ، دوسرا ہے رسولو. وہاں ولی کے بعد ایک ایک لفظ جملہ بھی نہیں ہے، اللہ اور رسولو. یہاں 4 جملے ہیں. آپ کا ولی اللہ ہے، آپ کا ولی اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے. والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتا ہے. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتا ہے. وہم راکعون، اور زکوٰۃ بھی کوئی معمولی زکوٰۃ نہیں، حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ کو چھوڑتا نہیں ہے. اب یہ وہ ولایت ہے جس ولایت میں 4 جملے فرمائے. اب اگر غور کریں اور اس کو موضوع بنایا جائے، اپنی ولایت کے لیے لفظ فقط اللہ، رسول کی ولایت کے لیے ایک لفظ، اور اس ولی کے لیے 4 جملے، اور وہ بھی کوئی معمولی جملے نہیں. پہ ان کی ایمان کا بھی ذکر ہے، ان کی نماز کا بھی ذکر ہے، ان کے رکوع کا بھی ذکر ہے، ان کی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. یعنی ہم اس ولی کے ماننے والے ہیں جس ولی کو ولایت ملتی ہے تو نماز میں، جس ولی کی ولایت ملتی ہے تو زکوٰۃ دینے میں، جس ولی کی ولایت تو اس وقت ملتی ہے جب اس کا رکوع اللہ کو پسند ہوتا ہے. گویا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر اس کی ولایت کے سائے میں کل کوئی ڈھل جائے گا تو اس کا ایمان ایسا ہوگا کہ زمانے بھر کے مومنوں سے بلند، اس کی نماز ایسی ہوگی جیسے کہ اس کے مولا کی نماز، اس کی زکوٰۃ ایسی ہوگی کہ لوگ اس پہ رشک کریں گے، اور اس کا رکوع ایسا ہوگا کہ جیسا رکوع کبھی کسی نے نہ پہلے کیا ہوگا نہ بعد میں کوئی کرے گا. اور یہ وہ ولایت ہے جس ولایت پہ جناب امیر المومنین نے خود فخر کیا کہ مجھے وہاں ولایت ملی. اور لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم قیمتی انگوٹھیاں دے دیں، شاید کوئی آیت اتر آئے. لہذا یہ آیتیں زور سے نہیں اترتی ہیں، خلوص سے اترتی ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. یہاں ولایت ہے 3 حصوں میں. کون ولی؟ اللہ ولی. اب ہم بعض اوقات ہمارے اس تیسری ولایت کے چونکہ منکر زیادہ ہیں، لہذا جب ولایت کا تذکرہ آتا ہے تو فقط ہم سمجھتے ہیں کہ وہی تیسری ولایت، اور اللہ نے بھی اسی لیے تاکید فرمائی. ہم مثلا کہتے ہیں مولا وارث. اب مولا وارث میں جو ہے وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں آپ کا مولا بس ایک ہی ہے. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ منکر اس کے زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس ایک کو ہی یاد کرتے ہیں، ورنہ ہمارا مولا بھی وہی ہے جس نے علی جیسا مولا ہمیں عطا فرمایا. اور ہمارا مولا دوسرے نمبر پہ وہ ہے جس نے علی کا ہاتھ پکڑ کے غدیر میں من کن تو مولا کے ذریعے اس کی ولایت کا اعلان کیا. ہمارا مولا وہ ہے جس نے علی جیسا ہمیں مولا دیا ہے. لیکن ہم چونکہ دشمن زیادہ ہیں، مخالف زیادہ ہیں، اس لیے اس کی ولایت کا اقرار ہر وقت کرتے رہتے ہیں، جس کی ولایت کے لیے اللہ نے بھی بڑی تاکیدیں فرما کے 4 جملے نازل فرمائے. بہرحال آج یہ کر رہا تھا حق کی معرفت ذہن میں رہے کہ جس کے ذریعے سے ہم راہیائے کربلا کے اور اس رہنمائے کربلا کے اس امام برحق کے قافلے کے شریک بن سکتے ہیں. معرفت حق کیا ہے؟ ان کی ولایت کو مانے، اور اتنا بھی مانے کہ وہ ایسے ہیں جن کی اطاعت فرض ہے. یہ 2 لفظ ذہن میں رکھیے، اطاعت. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. یہ 3 حصے یہاں رکھیے، یہ 3 حصے ولایت کی عظمت اہل بیت کے ہیں. عظمت اہل بیت کے لیے ایک اور آیت، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. ارشاد پروردگار ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ذرا ان 2 آیتوں کو آپ ملا کے دیکھیں تو لطف ہی آئے گا. پہلی آیت جو میں نے سورہ مائدہ سے پڑھی، ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین، اور آگے پھر اب اس آیت سورہ نساء کی آیت 59 میں اعلان ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وہاں 3 ولایتوں کا اعلان تھا، یہاں 3 اطاعتوں کا اعلان ہے.
وہاں کہا آپ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور صاحب رکوع کو ولی مانو۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ عزیزان بات اگر سمجھا سکا، جو علمی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی اگر عزیزان متوجہ ہوں، وہاں جب تیسری ولایت کا تذکرہ ہو رہا تھا تو وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا ولی وہ ہے، آپ کے ولی وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، اور سارے جمع کے صیغے ہیں، یعنی وہ جس کو میں ولی مسجد نبوی میں اعلان کر رہا ہوں، اب جس کو وہ ولی بتلائے اس کو بھی ولی ماننا، یہ حقیقت میں ولایت کا اقرار ہے۔ نہیں سمجھا سکا بات، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ عزیزان۔ وہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اس ولایت سے علی کی ولایت تو ثابت کر سکتے ہیں، باقی ائمہ بھی جس طریقے پہ علی ولی ہیں اسی طریقے پہ حسن مجتبیٰ بھی ولی ہیں، شہید کربلا سے لے کے آخری امام تک ایسے ہی ولی ہیں جیسے علی ولی ہیں، اور ایسے ہی ہر ایک کی ولایت کا اقرار لازم ہے جیسے علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے یہ اتنی تاکیدیں علی کی ولایت پہ کیوں ہیں؟ کبھی غدیر میں علی کی ولایت، کہیں مسجد نبوی میں علی کی ولایت کا اقرار، نماز میں بھی فقط علی کی ولایت کا اقرار۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اگر علی کو ولی مان لیا تو اب جس کو وہ ولی منوائے گا وہ واجب ہو جائے گا۔ ہم نے جب علی کو ولی مانا اور علی کہتے ہیں میرے بعد حسن ہے، حسین ہے، آخری تک تو گویا ہم علی کی ولایت کے اور علی کی اطاعت کرتے ہوئے سب کو ولی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب وہاں جمع کا صیغہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، والذین یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ یعنی وہ جمع کی صورت میں، تو وہاں بھی سب کی ولایت آ گئی۔ اب پلٹ کے آئیے اطاعت کی آیت کی طرف۔ تین ولایتیں ہیں، تین اطاعتیں ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ان کی ولایت۔ اب یہاں آیت اطاعت میں کیا ہے؟ انما اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہاں لفظ اولو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے ولی کے لیے۔ اگر جمع آپ کریں گے تو یہ اولو یعنی صاحبان امر۔ یہاں بھی تیسری اطاعت میں جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں ہے، یعنی علی سے لے کے 12ویں تک آپ پر اطاعت ایسے واجب ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے، ایسی ہی ان 12 کی اطاعت واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، سنیے محمد محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ ضمنی باتیں ہیں، اس لیے اس پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا، ورنہ آپ اسی اطاعت کی آیت کو دیکھیے اور اس کا ایڈریس یاد کر لیجئے عزیزاً۔ میں نے نقل کیا ہے سورہ نساء آیہ نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور میں کبھی اس منبر سے عرض کر چکا ہوں، اگر جوانوں سے کوئی پوچھے کہ آیت تطہیر سے آپ اگر 12 معصومین کی عصمت ثابت کرتے ہیں تو وہاں تو فقط 3 امام ہیں، باقی ائمہ کی جناب سید سجاد سے لے کے 12ویں امام تک کی آپ عصمت اور معصوم ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ یاد ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں یہاں اس منبر سے عرض کر چکا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ یہ علو صاحبان امر، یہ صاحب امر نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں علو جمع کا صیغہ ہے، وہ جو صاحبان امر ہیں
اب یہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، وہ جو حکم دینے والے میں اللہ نے بنائے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس لیے یہاں اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ علی پکار کے خطبہ 34 میں فرماتے ہیں وَالطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُم، آپ پر میرا علی کا حق یہ ہے کہ جب میں امر کروں تو آپ اطاعت کرو۔ ابھی اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں عزیزان۔ اللہ کہتا ہے اطاعت کرو، اب دنیا میں تلاش کرو کس کی اطاعت کریں۔ علی پکار کے کہتے ہیں مجھے علی کا حق بنتا ہے، میری اطاعت کرو۔ اب واضح ہوا کہ کس کی اطاعت ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، علی ولی کی اطاعت ضروری ہے، اور جس کی اطاعت کا علی حکم دیتا جائے اس کی اطاعت کرتے جاؤ، یہ اطاعت پروردگار ہوتی جائے گی، اور یہ اطیع اللہ کی آیت پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں ایک سمجھ لیجئے جملہ کہ یہاں اولو الامر یہ جمع کا صیغہ ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ کب۔ ہر دور میں جب اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہاں رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور ہر دور میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، ہر دور میں کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے جس کی اطاعت کی جا سکے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، نقطہ ذرا باریک ہے۔ ہر دور میں کوئی ایسا امر کا مالک صاحب امر ہونا چاہیے۔ اب ہم 12ویں کو سلام ہی اسی لیے کرتے ہیں اس انداز میں، یا صاحب الامر، اے امر کے صاحب تجھ پر سلام۔ اب ہر دور میں کوئی امر کا ایسا مالک ہونا چاہیے جس کا امر اللہ کا امر ہو، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو۔ اب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا امام ہونا چاہیے جس کی اطاعت اللہ جیسی اطاعت ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، وہ نظر آئے تو بھی ضروری ہے، نظر نہ آئے تو بھی ضروری ہے۔ اور عزیزان جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہم نے یہ مانا کہ ہر دور میں امام ہونا ضروری ہے، تو چونکہ اطاعت کی اس آیت میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ عصمت کی دلیل جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی قید نہیں لگائی کہ رات کو ان کی اطاعت کرو، دن کو نہیں کرو، دن کو کرو رات کی نہیں کرو۔ وہ 14 سال کے 15 سال کے بالغ ہو جائے تو اطاعت کرو، چھوٹے ہو تو اطاعت نہیں کرو۔ ہاں وہ خوشی میں ہو تو اطاعت کرو، کربلا میں ہو تو اطاعت نہ کرو۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے ہر دور میں اطاعت کرنی ہے، لہذا ہر دور میں کوئی صاحب امر ہونا چاہیے، اور اطاعت کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا وہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اللہ کو قیدیں نہیں لگانی پڑے، بلکہ وہ ایسے ہوں کہ ان کی زندگی کا کوئی پہلو اللہ کی مخالفت میں نہ ہو۔ بس مشکل میں نے چھیڑ دیا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بھئی میں اس عزیز کو کہتا ہوں عزیز مائک بند کر دو۔ اب میں نے ان کو کہا مائک بند کر دو، تو مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے مائک بند کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مجلس کے درمیان میں مائک بند کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کیا کیا؟ بھئی مولانا صاحب نے کہا تھا مائک بند کر دو۔ بھئی وہ مائک بند کرنے کا وقت بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہ ایسا ہونا چاہیے جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے دیے ہوئے حکم کو کب میں نے پورا کرنا ہے۔ اب جب کب ہوگا تو وہ ایسا ہو کہ کبھی اس کے حکم کی مخالفت کو سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ اب باتیں میں نے 3 کر دی ہیں یہاں کہ وہ ہر دور میں ہونے چاہیے، ہر وقت ان کی اطاعت لازمی ہے، اور وہ معصوم کا مقام رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے مطلقاً ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب اگر دوسرے امام صلح کی صورت میں چپ ہوتے ہیں تو بھی حکم الہی ہے، اگر تیسرے شہادت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو بھی حکم الہی ہے۔ اور ہم یہ بڑے واضح طور پر کرتے ہیں، اگر حسن مجتبی کے دور میں شہید کربلا امام ہوتے تو وہی کرتے جو حسن مجتبی نے کیا ہے، حسن مجتبی اگر شہید کربلا کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام سید الشہداء نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔
اب جب یہ اطاعت ہوگی تو یہی اطاعت کیا کہلاتی ہے؟ یہی اطاعت معیت کہلاتی ہے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، سید الشہداء کا یہ جو اعلان ہے کہ ہمارے ہمراہی ہو جاؤ، یعنی ہماری اطاعت کرتے آؤ۔ اور قرآن مجید میں تو بلکہ آیت کو بیان کر رہا ہوں، اگر مکمل نہ کر سکا تو کل یہیں سے شروع کریں گے۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر کون سی میں نے پڑھی ہے ابھی آپ حضرات کے سامنے؟ 59۔ اگر آپ 10 آیتیں آگے جائیں تو سورہ نساء کی ہی آیہ نمبر 69 ہے، وہاں لفظ معیت ہے۔ اب میں پھر بحثوں کو جتنا مختصر کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آیت تو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت آتی ہے 69، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں۔ آیہ 69 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں جس پر مجھ اللہ کی نعمات نازل ہوئی ہیں، اور یہاں آیت یہ ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ لفظ معیت ہے اور لفظ نعمت ہے، دونوں لفظ ذہن میں رکھیے گا، اگر بحث پوری نہ ہو سکی تو کل انشاءاللہ۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اطاعت کی اہمیت کو سمجھیے۔ اب یہاں 12 معصوم اماموں کی اطاعت عرض کر چکا ہوں، یہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ امر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حکم کی اطاعت کرو۔ اب جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اولئک مع الذین، وہ ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کی ذات نے نعمات نازل کی ہیں۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ کی ذات نے نعمات نازل کی ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبیوں پر اللہ نے نعمات نازل کی ہیں، صدیقین پر اللہ نے نعمات نازل کی ہیں، شہداء پر اللہ نے نعمات نازل کی ہیں، اور جو ان کی اطاعت میں زندگی گزار کے اپنی زندگیوں کو ان کی اطاعت میں ڈھال دیتے ہیں، اور ان صالحین پر اللہ نے نعمات نازل کی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ فرماتا ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ کے بہترین ساتھی ہیں۔ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بس عزیزان یہی بحث کو روکتے ہیں، ذرا چند لحظوں کے لیے آئیے اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں، کیا ہم ان کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کس چیز میں؟ ایک موضوع ہے اور تفصیلی موضوع، گزشتہ سال بھی کوشش کی نہیں چھیڑ سکا اس کو، اور اس سال بھی نہیں ہو سکا، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انسانی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے، فردی زندگی، فیملی زندگی، اجتماعی زندگی، پرسنل لائف، فیملی لائف، سوشل لائف۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے غلام ہیں اور ان کی سیرت کے مطابق ہمیں سیرت اپنی اپنانی چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تو اس میں کوئی محدود نہیں ہے کہ اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ تو آل محمد کے مطابق گزارو، فیملی میں جیسے ہوتا ہے گزارو، نہیں، یہ تینوں زندگیاں ہم نے ایسی گزارنی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں جو آج کی اس مجلس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزاً، کربلا سے آئیے مل کے ایک درس سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فیملی کی زندگی کربلا والوں نے کیسے بتلائی۔ گزشتہ سال محرم میں ایک ساتھی نے بڑی اچھی کتاب لکھی فارسی میں تفصیلی اس موضوع پہ، کربلا کا خاندانی سسٹم۔ جناب سید الشہداء نے کربلا میں اپنے خاندان کو کیا اہمیت دی، اور اس خاندان نے حسین ابن علی کا کیسے ساتھ دیا، اور ان رشتوں کی پہچان امام حسین علیہ السلام نے کیسے کرائی۔ ہاں، ایک ہی جملہ دیکھ لیجئے، خواتین کے حقوق۔ خاتون
کسی مرد کے ساتھ اس کے 4 قسم کے رشتے ہوتے ہیں. یا ماں کا رشتہ، آگے بیٹا اور بیٹی. بہن کا رشتہ، آگے بھائی اور بہن. میاں بیوی کا رشتہ، یعنی عورت جو ہے وہ بیوی کے عنوان سے، آگے شوہر. اور پھر چوتھا رشتہ بیٹی کے حوالے سے، پھر اس کا بنے گا باپ اور ماں. ایک خاتون کے 4 رشتے ہیں. اب ان 4 رشتوں کو اگر آپ جا کے کربلا میں دیکھیے، ان 4 رشتوں کی کیا عظمت نظر آتی ہے. اور ان 4 رشتوں نے کربلا کے اس رہبر اور رہنما اور قائد، اور وہ جو اعلان کر رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس جانے میں اور اس سفر میں ان 4 بیویوں نے کس انداز سے ساتھ دیا. جناب سید الشہداء کا پہلا رشتہ ماں کے اعتبار سے جناب سیدہ. اور جناب سیدہ اپنی زندگی میں جناب سید الشہداء پہ روتی رہی. مجھے جو جملہ بہت پسند آیا، کربلا کے سفر میں اگر آپ مدینہ میں دیکھیں، مصائب کی دنیا میں سب سے پہلا جو جملہ سامنے آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ جناب ام سلمہ آگے بڑھ کے کہتی ہیں بیٹا نہ جا. اب یہ ایک رشتہ ہے جو ماں نہیں ہے لیکن ماں کے مقام پر ہے. اور جناب سید الشہداء جناب ام سلمہ کو کس طریقے پر تسلیاں دیتے ہیں اور کس انداز سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے جوان بالخصوص، بحث پھر طولانی ہو جائے گی عزیزان، کم از کم آج کی مجلس میں یہ درس لے جائیے. جوانوں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کام کی وجہ سے ایک عزادار کی عزادار ماں پریشان ہو جائے. عزاداری کا اور کیا درس ہے؟ کوئی ایسا کام. اب کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ممکن ہے معاشرے میں بھی صحیح نہیں ہو. ماں ہماری وہ چاہتی ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہے. شریعت کہتی ہے آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آپ کو بلاتی ہے، نماز چھوڑ کے ماں کی صدا پہ لبیک کہو. اب یہ کیا ہے؟ کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ کربلا والوں نے، جناب سید الشہداء نے جناب ام سلمہ سے اس رشتے کو بتلایا. اور پھر آپ جناب سید الشہداء کا آخری وداع سنیے. وہاں امام فرماتے علیکن منی سلام. وہاں جو نام لیے ہیں، وہاں بہنوں کے ساتھ جناب فضا کا نام لیا جناب سید الشہداء نے. فضا ماں نہیں ہے، ماں کی کنیز ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں ماں کی کنیز کو بھی میں ماں جتنا احترام دے رہا ہوں. یہ ایک درس عزاداری. اگلا رشتہ ہوتا ہے بہن کا. میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا اور اس حدیث کا ثواب ایسے ہی لکھا ہوا تھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، جیسے عزاداری میں ہے کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں سے محفوظ ہونے کی اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے. اس حدیث میں الفاظ لکھائے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے اگر اپنی 3 بیٹیوں کی بہترین انداز سے پرورش کر لی کہ وہ جنتی ہو گئیں، یا 3 بہنوں کی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے ہاں یہ حدیث بہت کم بیان کی جاتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کر لی یا 3 بہنوں کی پرورش کر لی، اور وہ دنیا میں اس انداز سے زندگی گزار گئیں کہ وہ جنت کے لائق ہو گئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پرورش کرنے والے باپ یا بھائی کو اتنا ثواب دے گا کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا، آئندہ گناہوں سے بچنے کی راہیں ہموار کر دے گا. اب یہ بیٹی کے ساتھ حدیث میں 3 بہنیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے، اور ہمارے ہاں ہم سوسائٹی میں کہتے ہیں جی اس بیٹی کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس بہن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے پرورش کی یا کوئی ایسا قدم اٹھایا کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن اس سے خوش ہو گئی تو اس کو اتنا ثواب ملے گا. اگر اس کو ہماری مالی ضرورت نہیں ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اس سے بھول ہی جائیں. اور تیسرا زوجیت. اب کربلا میں سوچتے جائیے، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک تفصیل میں جاؤں. جناب زینب کبریٰ اور جناب سید الشہداء کی بہنوں کا جناب سید الشہداء نے کیا احترام دکھایا اور بہنوں نے کیا ساتھ دیا. یہ کربلا سے ہم اپنی فیملی لائف کو سنوارنے کے لیے سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. پریکٹیکلی اس کو ہم اپنی لائف میں یوز کر سکتے ہیں.
اور کرنا چاہیے. دیکھیے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ رشتے. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے اور سخت، بہت ہی اہم رشتہ، اگر 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو بہت ہی مہم رشتہ، جس رشتے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی ذات نے آپ کے اندر سے، آپ کے نفس سے ایک آپ کے لیے جوڑا اور پارٹنر خلق کیا. اور اس وقت جو پریشانی ہے رشتوں میں، سب سے زیادہ پریشانی اس رشتے کی بنا پہ ہوتی ہے. کربلا سے ہم نے اس رشتے کو دیکھنا ہے. ایک ہی رشتہ دیکھ لیجئے جناب رباب کا. سید الشہداء کا ایک جملہ ہے، ہر مقتل والے نے لکھا ہے. امام فرماتے ہیں مجھے اس گھر میں سکون ہی نہیں آتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. ہاں، یہ شوہر کا زوجہ کے لیے احترام دیکھیے. مجھے اس گھر میں سکون ہی نہیں آتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. سید سجاد جیسے بیٹے کا باپ ہے، علی اکبر جیسے بیٹے کا باپ، لفظ یہ ہیں مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا جس میں رباب ہو، سکینہ نہ ہو، زوجہ اور بیٹی. اور شہید کربلا کا جنازہ دھوپ پہ دیکھنے کے بعد جناب رباب کہتی ہیں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، جب تک زندہ ہوں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. یہ ہے وفائے جناب رباب. اب اس میں ہمارے لیے کیا زندگی میں درس ہے؟ ہمارے لیے زندگی میں درس ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ شوہر کو اس زوجہ کے بغیر گھر میں سکون ہی نہ آئے، اور زوجہ ایسی ہو کہ اگر شوہر پہ کوئی مشکل آئے تو وہ اس کو شوہر کی مشکل نہ سمجھے، اپنی مشکل سمجھے. اس انداز سے ہم آزاداری سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. بیٹی تو بیٹیوں کا جناب سکینہ کو یاد رکھیے، وہ پیار باپ کا، وہ بیٹی کا. آج کی اس مجلس میں ہمارے ہاں طریقہ کار یہ چلتا ہے مصائب کی دنیا میں کہ ان ایام میں یا جناب حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا جناب حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے، یا جناب زہیر کا تذکرہ ہوتا ہے، امام کے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن آج بزرگوں کو ساتھ لے کے میں اس روٹین سے ہٹ کے 2 جملے اس شہید کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جس شہید اور جس یتیم کی یتیمی کو بہت کم یاد کیا جاتا ہے. حسن مجتبیٰ کا وہ یتیم عبداللہ ابن حسن. عزیزو، ہر ایک شہید کا اپنا اپنا مقام. یہ مصائب آیت اللہ خامنئی پڑھ رہے تھے جناب عبداللہ ابن حسن کا، فرما رہے تھے کہ جناب عبداللہ کی عمر یا 1 سال کی تھی جب جناب حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے، یا پھر تاریخی حوالوں سے ممکن ہے باپ کے بعد پیدا ہوئے ہوں. اس لیے اس نوجوان کی عمر کربلا میں یا 10 سال ہے یا 11 سال ہے. اور پھر یہ سارے 10 یا 11 سال جو پرورش کی ہے تو وہ جناب سید الشہداء نے اس یتیم بھتیجے کی ہے. یہ یتیم پرور گھرانہ ہے. اور پھر جب دوسرے یتیموں کو یوں پالتے ہیں تو اپنے بھتیجے یتیم کو کیسے پالا ہوگا؟ اب اس یتیم کو اس انداز سے پالا کہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے پالا. رملہ نام ہے جناب عبداللہ ابن حسن کی ماں کا. ماں کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے کی پرورش کس انداز سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ شہید بھائی کی یتیم نشانی سمجھ کے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پالتے رہے جناب شہید کربلا اس بھتیجے کو. اور شہادت اس کی کب ہوتی ہے؟ جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ کی شہادت ہے. عزیزو، ذرا ذہن میں تصور رکھیے کہ 10 سال جس چچا نے یتیم بھتیجے کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا، بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دے کے پالا، وہ شہادت کے لیے بیتاب ہوتا ہے تو کب بیتاب ہوتا ہے؟ جب شہید کربلا اپنے مشکل مراحل طے کر کے آخری امتحان کے لیے گھوڑے کی زین سے اتر بیٹھے. سید الشہداء جب ذوالجناح کی زین سے اترے
اور گودالے قتل گاہ میں جناب سید الشہداء کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے. اب اترے کیسے تھے؟ انشاءاللہ یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی اور آپ مصائب سنتے رہیں گے. جناب سید الشہداء جب اس قتل گاہ میں اترے ذوالجناح سے، اور ذوالجناح خالی چلا گیا خیمہ گاہ میں. اب خیمہ گاہ میں خالی ذوالجناح کو لے کے میں نے کہہ دیا ذوالجناح خالی گیا. آپ سب نے بھی سن لیا، میں نے بھی پڑھ لیا. اب یہ تو معلوم ہوگا اس بہن کو جو انتظار میں تھی، ان بیویوں کو جو انتظار میں تھی، اس بیٹی کو جس نے گھوڑے کے طرف بڑھ کے اتنا کہا تھا یا اے میرے بابا کا ذوالجناح مجھے بتلا، کیا میرے بابا جو 3 دن کے پیاسے تھے، میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ عزیزو جب ذوالجناح خالی خیمہ گاہ میں گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیے. جناب سکینہ کا یہ بیان، جناب زینب کبریٰ کا انداز، جناب امام عصر نے زیارت ناہیہ میں بتلاتا ہے کہ منہ پر تماچے مار رہی تھی علی کی بیٹیاں، وہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اثر دکھایا. حسن مجتبہ کا 10 سال کا یتیم جب جناب عبداللہ نے دیکھا کہ چچا کا ذوالجناح خالی آیا ہے تو بے تاب ہو کے خیمے کے اندر نہ رک سکے. جناب عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا اور پھر رو کے دوڑنا شروع کیا. اب جناب زینب کبریٰ سمجھ گئی کہ میرے بھائی کا یتیم کہاں جا رہا ہے. جناب سید الشہداء کی طرف دوڑے جناب عبداللہ، اور یہاں لکھا جناب زینب کبریٰ بھتیجے کو روکنے کے لیے پیچھے دوڑی. جب کنات کا کنارہ آیا اور قمیض پکڑا جناب عبداللہ کا، جناب عبداللہ رکے نہیں اور کہتے پھوپھی اماں تجھے اللہ کی قسم مجھے جانے دے، میرا چچا غریب ہو گیا ہے. بی بی کو پردے نے مجبور کیا، اس کنات پہ آ کے رک گئی اور اتنا کہا جا شہید ہوتا ہے تو ہو جا، لیکن زینب کو پردہ مجبور کرتا ہے. اجرکم اللہ. زینب کبریٰ فرماتی ہے مجھے پردہ مجبور کرتا ہے، میں اس سے آگے نہیں آ سکتی. بلکہ میں نے بعض مقتل کی کتابوں میں یہ تک پڑھا کہ شہید کربلا کی بھی نظر تو چونکہ خیمے پر تھی. جب یہ ننھا بچہ باہر نکلا وہیں سے صدا دی زینب بہن میرے بھائی کی نشانی کو روک لو. لیکن اتنی دیر تک جناب عبداللہ چچا کے پاس پہنچ چکے تھے. اب جس بچے کو حسین جیسے یتیم پرور نے 10 سال پیار سے پالا، اس نے کیا دیکھا؟ زخموں سے چور چچا، پریشانی سے خون جاری، امامہ گھوڑے پہ رکھ کے خیمے میں بھجوا چکے تھے. اب حسین غربت کی ایک پورا نمونہ بنے ہوئے ہیں. ایک ظالم نے جس کا نام بھی مقتل والوں نے لکھا ہے تلوار بلند کی کہ حسین کو شہید کرے. اتنی دیر میں جناب عبداللہ پہنچ گئے. جناب عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ تلوار کو روک لیں، اور یہاں اس کو اپنی ماں کا برا کہہ کے کہتے ہیں اے خبیث عورت کے بیٹے، کیا اس کو غریب سمجھ کے قتل کر رہا ہے؟ اس ظالم نے کیا کیا؟ اس ظالم کو اور غصہ آیا اور اس نے تلوار چلائی. اب حسین سے ایک بار عبداللہ نے بچا لیا، لیکن عزیزو سن لو گر جس کے لیے یہ مسائل پڑھ رہا ہو، جناب عبداللہ نے دونوں ہاتھ آگے کیے تاکہ تلوار کو پکڑ لے، لیکن ظالم نے زور سے تلوار چلائی. 10 سال کے بچے کے دونوں بازو کٹے اور حسین ابن علی کی گود میں آ گئے. میں کہوں گا جناب ابوالفضل العباس آپ کے بازو کٹتے رہے، آپ نیزے کو بدلتے رہے، آج ایک حسن کی نشانی کو اجرکم اللہ. بس ایک جملہ مسائل کا اور، یہ بازو گرے تو کہاں گرے؟ حسین ابن علی کی گود میں گرے. اب بھتیجے کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں. یہاں لکھتے ہیں سید الشہداء نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اپنے بھتیجے کو اپنی گود میں لے لیا. ادھر جناب حسین نے
مقتل میں ذرا تصور کیجئے نا، یہ وہ واقعہ ہے جب ذوالجناح سے حسین اتر چکے ہیں. علی اصغر جب شہید ہوئے تھے گلے میں تیر لگا تھا تو حسین چل سکتے تھے. حسین نے آ کے اپنے بیٹے کو دفن بھی کر دیا تھا، لیکن جب جناب عبداللہ حسن مجتبی کا یتیم زخمی ہوا تو حالت کیا تھی؟ امام نے بیٹھے بیٹھے اپنی گود میں اپنے یتیم بھتیجے کو لیا اور یہاں ہاتھ پھیلا کے بد دعا کی. یا علی اکبر کے قاتل کے لیے بد دعا کی تھی یا جناب عبداللہ ابن حسن کے دشمن کے لیے بد دعا کی؟ لیکن عزیزو کیا ہوا؟ بس چچا نے بھتیجے کو اپنے جھولی میں بٹھایا ہوا تھا کہ یہاں پھر اس ظالم کو بلایا گیا جس نے جناب علی اصغر کا گلا چھنا کیا تھا. یہاں حرمل کو بلایا گیا. حرملہ حسین ابن علی کی شہادت میں دیر ہو رہی ہے، یہ کام تمام کر. عزیزو حرملہ ظالم 3 شعبے 2 تیر پہلے چلا چکا تھا. ایک تیر وہ تھا جس سے علی اصغر کا گلا چھلنی کیا تھا. ایک تیر 3 شعبہ وہ تھا حرملہ کا جس سے ظالم نے حسین کو ذوالجناح سے اتارا تھا. اب اس نے اپنا 3 شعبہ تیر اور یہ تیسرا شیر کمان میں ڈالا اور کمان پہنچے، تیر چلا اور کہاں پہنچا؟ حسین کی گود میں. حسن مجتبی کا یتیم یہاں ذبح ہو گیا. اور یہ وہ منظر ہے جب حسین کہہ رہے تھے بیٹا چچا کی مجبوری ہے اللہ کے حوالے، بابا کو میرا سلام. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على محمد وآله